السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اشمل جامی۔ 2024 ختم ہونے کو، یہ سال پاکستان کے لیے کیسا رہا؟ سیاسی طور پر، معاشی طور پر، بین الاقوامی سطح پر اور دیگر شعبہ جات کے حوالے سے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم یہ خصوصی ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انتہائی تلخ و شیریں یہ سال تھا پاکستان کے لیے، بحثیت مجموعی ایک سے بڑھ کر ایک اہم واقعہ رونما ہوا، سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، سپورٹس کے میدان میں بھی اور دیگر پہلو پر بھی غور ڈالیں، کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ یہ سال ختم کیسے ہوگا، کیسے ہم اسے یاد رکھیں گے اور آنے والے سال سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، یہ جائزہ لینے کے لیے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس پہلے حصے میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تین انتہائی سینئر اور استاد ہستیاں میرے لیے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا۔ یہ قصہ نصف صدی کا ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اور پھر تشریف رکھتے ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایک اور استاد ہستی۔ اور اسٹوڈیو میرے ساتھ دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ایک تیسری استاد ہستی جناب حبیب اکرم صاحب۔ تو تینوں اساتذہ کرام کی خدمت میں اس طالب علم کا سلام پہنچے۔ 2024 کا مسئلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین یہ سال ہے کئی حوالوں سے، تو اس کا احاطہ کرنا یا اس کا جائزہ لینا طالب علم کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین اساتذہ کو زحمت دی ہے۔ 2024 جب شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا گیا۔ پھر جنوری کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا ہوئی۔ پھر 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ ملک کی تاریخ کے انتخابات ہوئے، اسے متنازع ترین انتخابات کہا جاتا ہے۔ 16 فروری جب آئی تو پاکستان میں جو سوشل میڈیا کینوس ہے اس کی ایک نمائندہ آواز ایکس، اس پر پابندی لگی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے جنرل فیض حمید صاحب وہ گرفتار ہوتے ہیں، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جن کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جاری ہے۔ پھر اگست میں ایک اچھی خبر ہے، یہ تو بری خبریں تھیں، عجیب خبریں تھیں، وہ تھی ارشد ندیم کے حوالے سے، جہاں پیرس اولمپکس میں انہوں نے جیولن تھرو میں عالمی ریکارڈ بنایا اور پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پھر ذاکر نائک صاحب بھی کچھ دنوں کے لیے پاکستان آئے، رونق لگی رہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اکتوبر میں، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا، پھر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، پھر یحییٰ آفریدی صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بنے، آئینی عدالت بھی معرض وجود میں آئی، اور پھر امریکہ میں قانون سازوں نے عمران خان صاحب کے حق میں خط لکھنا شروع کر دی۔ نومبر جب آتا ہے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 22 سال بعد آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں او ڈی آئی سیریز میں شکست، اور پھر اسی نومبر میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی جانب سے کال ہوئی احتجاج کی ڈی چوک کے اوپر، جس میں پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ ان کے کئی ورکرز جو ہیں وہ شہید ہوئے اور جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ پھر جب دسمبر مڈ میں آتا ہے تو ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے ملزمان کی سزاؤں کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور بحیثیت مجموعی اب تک 85 ملزمان کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد ترجمان پاک فوج کہتے ہیں کہ یہ عمل مکمل ہوا چاہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دسمبر کی کچھ تلخ یادیں کچھ یوں بھی ہیں کہ امریکہ نے پاکستانی میزائل پروگرام پر معاونت کرنے والی 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کی، اور پھر اسی دسمبر میں ہم رچرڈ گرینل کا ظہور بھی دیکھتے ہیں جو خان صاحب کے حق میں کھل کر بات کر رہے ہیں۔ اور 22 دسمبر کو ٹیم پاکستان ساؤتھ افریقہ کو او ڈی آئی سیریز میں وائٹ واش کرنے والی پہلی ٹیم بنتی ہے۔ یہ ہے دسمبر کا ایک مختصر خلاصہ۔ شامی صاحب، جب دسمبر ختم ہو رہا ہے، 2024 ختم ہو رہا ہے، تو کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے مذاکرات کا عمل جو شروع ہوا پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ، اس کو خوش آئند قرار دیا۔ تو یہی ایک حوصلہ افزا نقطہ ہے جسے لے کر ہم اگلے سال داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ مذاکراتی عمل کیا واقعی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سے جو 2024 کی تلخ یادیں ہیں وہ کم کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں، یہ جو سال گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے، اس میں جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اندر محاذ آرائی تو نقطہ عروج پہ رہی ہے۔ جی، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پاکستان میں بہت کم ایسا عرصہ گزرا ہے کہ مثالی رہے ہوں۔ ٹھیک۔ لیکن یہ جو تعلقات کی خرابی ہے وہ انتہا کو پہنچی ہے، اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہماری پوری اجتماعی زندگی محسوس کر رہی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو اچھی خبر آئی
کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جی ہاں، اور اب یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں رکے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو ماحول تھا اور جو فریقین ایک دوسرے سے جتنا دور تھے اور بات چیت نہ کرنے پر جس قدر اصرار کر رہے تھے، اور خان صاحب تو بار بار کہتے تھے کہ وہ موجودہ حکومت جو ہے اس سے بات کریں گے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور حکومت جو تھی وہ بھی کوئی خان صاحب کی طرف کوئی امید بھری نظروں سے نہیں دیکھتی تھی۔ اس ماحول میں جو بات چیت شروع ہوئی ہے اور جس کی پہل پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے جی ہاں، کہ انہوں نے، خان صاحب نے پہلے ایک مذاکراتی کمیٹی قائم کی ہے یا مذاکراتی ٹیم قائم کی ہے، اور اس کے جواب میں پھر حکومت کو بھی ایک ٹیم تشکیل دینا پڑی ہے، تو اس سے ایک امید کی کرن پھوٹی ہے، اور جو یہ سال رخصت ہو رہا ہے تو ایک امید دے کے جا رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی پاکستان کا جمہوری عمل ہموار ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرے سے جو شکایات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، تو یہ امید کی جو کرن ہے اس کے ساتھ ہم نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ یہ کرن جو ہے بہت جلد بجھنے نہ پائے بلکہ اس سے اجالا ہو، اور ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی صحیح سمت میں قدم اٹھا سکیں یا بڑھا سکیں۔ ٹھیک، نہیں صاحب، آپ کے لیے تو یہ سال ذاتی طور پر انتہائی تکلیف کا باعث ہے، لیکن جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اس کا دوسرا راؤنڈ بھی ہونے والا ہے، تو آپ کو ذاتی اعتبار سے یا بحیثیت مجموعی کوئی امید نظر آتی ہے 2024-25؟ شکریہ جامی صاحب۔ میرے لیے تو خیر جو ذاتی طور پہ جس اینگل سے آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست فرمایا ہے، لیکن ایک تو تھوڑا سا میں اس کو اور تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جو پاکستان کی جو بیتی ہے، یہ جو پاکستان پہ جو بیتتی رہی ہے یا بیت رہی ہے، جی، وہ بھی میرے اوپر ایسے ہی اثرات مرتب کرتی ہے، کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی جیسے میرے اپنے بچے کے میرے اوپر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میرے نزدیک تو جی یہ سال جو ہے یہ باقی سالوں سے اس لحاظ سے فرق تھا، اور سارے سال ایک دوسرے اس لحاظ سے فرق ہے کہ ہمارا جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو کہ اس ملک کی ایک شاہراہ کہہ لیں خون کی، یا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اس کے اندر پورے ملک کی ایک جان اٹکی ہوئی ہے، وہ 2024 میں جو 24 جو ہے 2023 سے مزید خراب ہوئی ہے، اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس کے اندر مزید ہم نے دیکھا گراوٹ ہی آئی ہے۔ 23-22 سے بدتر تھا، 22-21 سے، اور ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات یہ ہے جی کہ نہیں صاحب، یہ مزید گراوٹ کی آپ نے نشاندہی کی، کیا بنیادی وجہ ہے کہ یہ مزید گراوٹ ہمیں 23 سے 24 میں آتی دکھائی دی؟ اگر میں کہوں کہ ایک دو نقطے کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس حال تک ہم پہنچے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک فصل بیجتے ہیں تو وہ ڈپینڈنگ اپون کون سی فصل بیج رہے ہیں، لیکن جو کچھ آپ بیجتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد اسی کی کٹائی کرنی پڑتی ہے۔ سیاسی جو گراوٹ ہے وہ ایک عرصے سے، خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ 2014 سے آپ نے جس طریقے سے نظام کو آڑے ہاتھوں لیا، یکدم ایک صبح بندہ جاگتا ہے اور لاہور کے ہر بڑی شہراہ پہ ایک بہت بڑا، جس کو 15-16 فیٹ اونچا بل بورڈ لگا ہوا ہے، کراچی سے لے کے چترال تک وہ ایسے بل بورڈ جو آویزہ ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی سیاست ہے ریاست بچاؤ۔ تو میں ہمیشہ اس وقت بھی یہی سوال تھا، آج تک جواب نہیں ملا، اور یہ واحد وہ جگہ تھی جو آج کے جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، نہیں صاحب، آج بھی وہی نعرہ نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیاست پہ، ریاست میں کون سی افتاد آپ پڑی تھی 2014 میں؟ ابھی تو نواز شریف صاحب کو الیکشن جیتے 8-9 مہینے ہوئے تھے کہ آپ لوگوں نے ایک اتنا پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، تو یہ اس کا تسلسل ہوتا ہوتا آپ نے نواز شریف صاحب کو ہٹایا تو لا محالہ آپ نے دیکھا کہ یہ تو ہم نے جناب اپنے زور بازو پہ ہٹایا، اور جن لوگوں نے کہ زور بازی استعمال ہوا تھا
تو ان کا اگلا کہنا بالکل مناسب تھا کہ جب یہ لاٹھی میری ہے، یہ بھینس کیوں تمہاری ہے؟ تو چنانچہ انہوں نے قابو کر لیا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ووٹ آن نو کانفیڈنس آئی تو آنے والی حکومت جو تھی اس سے بھی دو چار ہاتھ آگے تھی اور اس کے اندر بھی عمل دخل تھا. تو عملاً 2018 میں جس سسٹم سے متعارف ہوئی ہیں، اس سسٹم سے ملتے جلتے چیزیں ہوتی نہیں، لیکن ایسے سسٹم سے متعارف نہیں ہوئے تھے. اور باقی یہ ہے کہ اور یہ پہلی دفعہ ہم نے ایسا سسٹم دیکھا ہے کہ جو بالکل ٹوٹل جو ہے بغیر مارشل لا کے آپ کا نظام جو ہے وہ ایک جو ہے خاص طاقتور ہاتھوں کے اندر منتقل ہو گیا ہے. باقی دو چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں، ایک آئینی ترمیم ہوئی ہے کانسنسس کے ساتھ، اور ایک ہوئی ہے یہ جو ریپروچمنٹ ہو رہی ہے یا جو بات چیت شروع ہے. اب آپ یہ کہ ظاہر ہے میں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، میں وہ حبیب صاحب کے پاس اس لیے جانے لگا تھا آپ نے دیکھا کہ میں نے کہ وہ مسکرا دیے جیسے ہی آپ نے کہا آئینی ترمیم اچھی ہوئی ہے. نہیں، میں نے کہا جی کنسنسس کے ساتھ. اچھا، تو ظاہر نہیں تھا. تو یہ وہ بات تھی جو میں پوائنٹ کرنا چاہتا. جب یہ ہوئی تھی تو یہ حقیقت ہے کہ اس آئینی ترمیم کے پورے پروسیس میں پی ٹی آئی کا آخری 1 گھنٹے تک شریک رہنا، پھر ترمیم کے بعد جو اس کی عملداری ہے اس کے اندر شانہ بشانہ رہنا، تو اس سے یہ تھا کہ جی چلیے حبیب صاحب انہوں نے سوال نہیں کیا، باقی وہ سارے ساتھ تھے. ٹھیک. حبیب صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم کو تو بڑا خوشائند قرار دے رہے ہیں نیائی صاحب، لیکن جب ہم اس سال کو رخصت کر رہے ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایسے کیا 1-2 واقعات ہیں جنہوں نے اس سیاسی عدم استحکام کو مزید تلخ کیا، تو وہ کیا 2 ایونٹس ہو سکتے ہیں؟ 8 فروری 2024 کو جو واقعہ پورے پاکستان میں رونما ہوا تھا، یعنی بلکہ الیکشن برپا کیا گیا تھا الیکشن، اچھا، اور اس کے اندر جو دھاندلی کی گئی تھی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 2024 کا سال ایک عام اسود کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ایک سیاہ باب تاریخ کا اس سال میں لکھا گیا کہ جب پاکستان کے الیکشن پہ جو رہا ساہا بھروسہ تھا عوام کا وہ مکمل طور پر اٹھ گیا. الیکشن کمیشن پر جو بھروسہ تھا وہ اٹھ گیا، اور اس الیکشن میں کی گئی جعل سازیوں کے نتیجے میں جن لوگوں کو بٹھایا گیا اسمبلیوں میں، انہی کے ہاتھوں سے پھر 26ویں آئینی ترمیم لکھوا لی گئی. تو یہ اگلا حادثہ جانکاہ تھا جس نے پاکستان کے دستور کے ایک ستون یعنی عدلیہ کو مکمل طور پر منہدم کر کے محکمہ زراعت، محکمہ لائف سٹاک اور اس طرح کے محکمہ پرورش ماہی گیری کے سطح پر لا کے کھڑا کر دیا. اور آج کل اس کے سربراہ کو ہم چیف جسٹس کہتے ہیں. اور تیسرا جو سال یہ یاد رکھا جائے گا وہ پاکستان کی ایک بہت بڑے لیڈر سے محرومی، اور اس لیڈر کا نام ہے نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب اگر 2024 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے اور اپنی شکست تسلیم کر لیتے تو آج شاید پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر وہ ہوتے. لیکن انہوں نے بھی اس الیکشن میں ڈالی گئی غلاظت پر اپنا قالین بچھا دیا، بلکہ قالین اقتدار بچھا دیا، اور اس کے اوپر اپنی بھائی کی اور صاحبزادی کی کرسی رکھ دی. یہ بھی ایک اس حوالے سے بھی یہ سال یاد رکھا جائے گا کہ ہم نے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم جو اتنے بڑے قداور لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو کہاں لے آئے کہ اب ہمیں لیڈرشپ کے لیے جیلوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. شامی صاحب، واقعی کیا ہم نواز شریف صاحب سے محروم ہوئے ہیں اس چناؤ کے نتیجے میں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب اب عمر کے حصے میں ہیں، جبکہ ان کو ایک قائدانہ رول ہی ادا کرنا پڑے گا نا. مسلم لیگ کے سربراہ تو اب بھی ہیں، وہ اس کے قائد ہیں، اور مسلم لیگ ان کی طرف دیکھتی ہے رہنمائی کے لیے. ان کی بیٹی کی پنجاب میں حکومت ہے اور بھائی جو ہیں مرکز میں برسر اقتدار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور ان کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی. تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی سیاست اقتدار سے وابستہ تھی تو پھر تو اس کو ذوف پہنچا ہے. لیکن سیاست جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے. اقتدار کے بغیر بھی انہوں نے سروائیو کیا ہے، اور اقتدار میں آ کر بھی انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور ابھی جو بات ہو رہی تھی انتخابات کی، اب پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ 1977 سے شروع کریں یا 2018 سے شروع کریں یا جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم سے شروع کر لیں یا جنرل پرویز مشرف کے ریفرنڈم کو دیکھ لیں؟ تو کوئی انتخاب ایسا ہے جس پر اپوزیشن نے تنقید نہ کی ہو اور جس پر انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار نہ کیا ہو. اور 1970 کا انتخاب جو ہے وہ تو ایسا تھا کہ اس کے نتیجے میں پوری بساط ہی الٹ گئی جمہوریت کی. جو لوگ انتخاب ہارے تھے وہ ایک دن کے لیے اسمبلی میں نہیں بیٹھے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑا، اور پھر ماشاء اللہ نے آ کر وہ ساری اقتدار ختم کر دیا بھٹو صاحب کا، اور بھٹو صاحب نے خود بھی نئے انتخابات کرانے سے اتفاق کر لیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ بہت یعنی شامی صاحب گویا یعنی جو ماضی کے یہ تلخ تجربات ہیں انتخابات کی صورت میں جس میں اپوزیشن نے ہمیشہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان جیسا ہی انتخاب ہے یا کچھ ان سے مختلف ہے اس انتخاب میں؟ کیونکہ حبیب صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ ماضی کے انتخابات سے یہ بہت مختلف ہے. دیکھیے یہ 2024 کا جو انتخاب ہے اس میں بھی بہت سے سوالات موجود ہیں، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہار گئے ہیں یا ان کی اکثریت جو ہے ان سے چھین لی گئی ہے، وہ بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں. 1977 میں اپوزیشن ایک دن کے لیے بھی اسمبلی میں نہیں بیٹھی تھی اور اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کیا تھا. اب جو پی ٹی آئی جو اپوزیشن میں ہے اس وقت اور جس کی کے پی کے میں حکومت ہے، اس نے اسمبلیوں کو تسلیم کر لیا. اس کی پریزنس قومی اسمبلی میں بھی ہے اور باقی اسمبلیوں میں بھی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دعویٰ تھا یا اس انتخابات کے بارے میں جو سوالات تھے ان کی سنگینی میں قدر کمی واقع ہو گئی. جب آپ اب ایوان کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بزنس جو ہے پارلیمنٹ کا اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو پھر جو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی اس سے پہلے نہیں ہوئی اور یہ پاکستان کے جو سب سے دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، اس دعوے کو پھر ذوف پہنچتا ہے. اور اسی لیے یہ پاکستان میں صرف ایک 77 کا انتخاب ایسا ہوا ہے جس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور جس میں قائم ہونے والی اسمبلی نہیں چلی. بالکل ٹھیک. باقی تو ہر انتخاب کے موقع پر اعتراضات ہوئے ہیں، اپوزیشن نے بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے. یہ درست نقطہ ہے آپ کا. لیکن پھر وہ اسمبلی میں جی یہ اہم نقطہ ہے. جی پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، سر جھکا کے داخلے میخانہ ہو گئے. میں نیاز صاحب کی خدمت میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے حبیب صاحب کمپیریزن کے اوپر کو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں جی دلیل تو بڑی مؤثر ہے شامی صاحب کی. بے شک سیاسی جماعت کا اگر سیاسی جماعت کو پیمانہ بنایا جائے تو شامی صاحب کی دلیل بالکل بے اثر ہے، اور معاف کیجیے گا بڑی مؤثر ہے. لیکن اگر اس کو دیکھیے، یہ جو الیکشن ہے یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ عوام کے مینڈیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس اصول پہ یعنی عوام کے مینڈیٹ کی ٹرانسفارمیشن ہو جانا، یعنی اس صورت میں کہ کسی سیاسی جماعت کو باقاعدہ اقتدار مل جائے، ورنہ دنیا میں تو لوٹے بھی ہوتے ہیں کہ الیکشن لے کے الیکشن جیتتے کسی کے نام پہ ہیں اور جا کے ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو یہ معاملہ سیاسی جماعتوں میں تو چلتا رہے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کا جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے اس الیکشن پہ، وہ کم ہوا ہے. یہ اسمبلی اس مینڈیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی جو 8 فروری کو عوام کی طرف سے دیا گیا تھا. بڑا عام نقطہ ہے، عام آدمی کا بھروسہ کیا واقعی کم ہوا ہے، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت جی جامی صاحب سر آپ سنیے، اس کا پیمانہ کیا ہے. عام آدمی جو ہے، دیکھیے 1977 کے بعد تو ایک عظیم الشان تحریک چلی، حکومت کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا اور پھر ماشاء اللہ کو انٹروین کرنا پڑا. تو عام آدمی جو ہے
اس نے تو اس طرح سے احتجاج نہیں کیا جس طرح کا احتجاج 1977 میں ہم نے دیکھا. آپ استاد محترم کیوں چاہتے ہیں آپ بھی وہی ماحول بنے؟ اللہ نہ کرے. نہیں بھئی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا, میں تو اس کی دلیل طلب کر رہا ہوں. جی جی جی, دعویٰ بغیر دلیل کے رہ جائے گا. ہاں لیجیے حبیب صاحب. ہاں, شامی صاحب سے بحث کرنا میرے لیے دنیا کا بہت مشکل کام ہے, لیکن میں بالکل نہیں, آخر اپنی بحث طرف کرنے سے کی بات- آخری دلیل عرض کرتا ہوں. جی یہ 26 نومبر کو جب موٹر ویز بند تھے اور جب پورے پاکستان کی جب پنجاب کی سڑکیں کنٹینروں سے اٹی پڑی تھیں اور پولیس نے جس بے رحمی کا ثبوت دیا تھا اس کے مقابلے وہ اگر تحریک کا ثبوت نہیں تھا تو پھر تحریک کا ثبوت اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ چلیے میں نیائی صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں. نیوٹرل تھرڈ. جی جی جو پاکستان کی جی جی نہیں جامی صاحب, جو پاکستان کی تاریخ ہے, ہاں آپ پتہ نہیں میرے بھائی حبیب اکرم کو کی اس پہ نظر نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہے ہیں. بھائی تحریکیں جو چلتی ہیں ان کو کنٹینر قابو نہیں کر سکتے, ان کو پولیس اور لاٹھی اس کی پولیس کی قابو نہیں کر سکتی, ان کو گولی قابو نہیں کر سکتی. وہ پورے ملک میں پی این اے کی تحریک چلی تھی, پورے ملک میں تحریک چل رہی تھی, پورے ملک میں لوگ جو تھے احتجاج کر رہے تھے, پورے ملک میں کاروبار ٹھپ تھا. ایسا نہیں تھا کہ لوگ کٹھے ہو کے پورے ملک سے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہوں کہ ہم وہاں جا کے اپنا جو نقش جمائیں گے. تو یہ تحریکیں جو چلتی ہیں ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا, عوام کے سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا. چل بالکل ٹھیک ہے. میں اب یہ دو مختلف آراء ہیں کے اوپر میں تیسرے امپائر کی جانب جاؤں گا, جناب حفیظ اللہ نیائی صاحب کی خدمت میں, کہ وہ اس پہ کیا رکھتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ ہیں نیائی صاحب کی بڑی امپورٹنٹ ٹیک ہے اس ایشو. ویلکم بیک ناظرین. 2024 کا جو چناؤ تھا 8 فروری کا متنازع, اس کے اوپر دلائل پیش کیے جا رہے تھے ماہرین کی جانب سے. جناب شامی صاحب کی دلیل میں اپنا وزن ہے, حبیب صاحب کی دلیل میں اپنا وزن ہے. رخ کر رہا ہوں اسی لیے میں جناب نیائی صاحب کی جانب. نیائی صاحب اگر دونوں دلائل سامنے رکھے جائیں تو کیا یہ بھی تو ایک فیکٹ نہیں ہے کہ بلے کا نشان ہے نہیں سرے سے, انٹرنیٹ کی قدر بندش ہے, اہم ترین رہنما ایک جماعت کے یا پریس کانفرنس کر چکے ہیں یا غائب ہیں یا مقدمات میں اندر ہیں, اور اس کے باوجود سب سے بڑی جماعت ابھر کر وہ سامنے آئی. کیا یہ ایک تحریک یا خاموش انقلاب نہیں تھا؟ دیکھیں جی جامی صاحب, پہلے تو چند چیزیں پاکستان کے اندر آج کی تاریخ میں بہت سختی کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ جی ہم ملک جو ہے اس میں دانشور جو ہیں ان کی بہت بہتات ہے, اور دانشور اس کوالٹی کے کہ بس علامہ اقبال ایسے مشہور ہو گیا ہے, وگرنہ آج کل اللہ کے فضل و کرم سے اس لیول کے دانشور بہت ہیں. دوسرا جو اصول یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو اپنی بات کرتا ہے, انالیسس کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو تاریخ کی کتابوں میں ایک حقیقت کے طور پہ جو ہے رقم کر دیا جائے. ٹھیک. اب میں اب کیا بتاؤں جی, ہمارے ہاں جو پورے جس ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, پھر جو ہماری سپریم کورٹ کا رول ہے, تو خدا گواہ ہے کہ 70 سال کی تاریخ میں یہی تو ہمارے مجرم ہیں. ان میں سے مجھے بتا دینا کہ کون بندہ ہے جس نے یہ جرائم کے جو گروہ جو جتھا پاکستان کے اوپر 70 سال سے قابض ہے, اس کے اندر اپنے جرم کا حصہ اس کا کام ہے. بتا دے کوئی بندہ. آج یہاں پہنچے ہیں انہی لوگوں کے جرائم کا, ان کے گٹھ جوڑ کا, کبھی کس کا کبھی کس کا, ایک تسلسل ہے جس کے اندر ہم اس وقت چکی کے دو پارٹ کے آپ رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں. میں بالکل رولنگ ایلیٹ کی بات, میں سیاسی جماعتوں کی, اسٹیبلشمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. جنہوں نے گٹھ چھوڑ کر کے اس ملک کے خلاف کرائم کیے. میں سن رہا ہوں جناب بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے کہ جی 2024 کا الیکشن جو ہے بڑا بے ایمانہ ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بدتر الیکشن پاکستان کے جو 70 سال تاریخ میں نہیں ہوا. یہ بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن 2018 کا الیکشن جو ہے اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, اور دونوں کے اندر کوالٹی کا کیا فرق تھا. دونوں کے اندر ایک جو غیر قانونیت, ایک فسطائیت, ایک ہٹ درمی, ایک زور زبردستی,
وہ کون سی جگہ پہ کس بات میں کسی کمی رہ گئی اور کس بات میں کسی کمی نہیں رہ گئی. دیکھو کرائسس کیا ہے. میں حقیقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کی تاریخ کے بہترین معتبر ترین ججز میں سمجھتا ہوں. سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں؟ ہوں. اچھا. سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے اور آنن فانن 4-5 اتنے بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے کہ آپ جو ہے تلور کا شکار نہیں کر سکتے بلوچستان میں، جو کیونکہ وہ سارا کے سارا جو ہے ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی اچھا. اور یہ آپ نے جو کچھ آپ نے جو ہوا کوئٹہ فائرنگ کیس ہوا اس میں ڈیسیژن، اور فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ان کا ڈیسیژن آیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اچھا یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس کو 5 سال پرسنا نان گریٹا کس نے بنایا؟ کیا یہ باجوہ عمران خان گٹھ چور نہیں تھا؟ باجوہ صاحب کے 6 سال میں سے 5.5 سال میں چلیے میں بات سمجھ گیا ہوں، لیکن جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ صرف میرے بھی ایک میرا سوال بھی سن لینا. جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اپنی جگہ مسند ہوگا، لیکن ایسے ہی کسی حوالے کا پھر ہم ان کے آخری سال 2 کے اوپر بھی اطلاع کر سکتے ہیں کیا؟ جو ان کے آخری سال 2 کا ٹینیور ہے اس میں جو انہوں نے فیصلے دیے بالخصوص ایک سیاسی جماعت کو بلے سے محروم کرنا یا دیگر متنازع فیصلے ہیں، اس کو پھر کس کا شاخسانہ قرار دے گی؟ جاوید صاحب 2 باتیں علیحدہ رکھیں. ایک تحریک انصاف 2 بندوں کے خلاف ایک جو بغض ہے وہ احساس جرم کی وجہ سے آیا ہے، جو کہ 5 سال بغیر کسی وجہ کے انہوں نے قاضی فائزہ کی بیوی ان کو جو بے توقیری کی سوشل میڈیا کے اپنی جگہ درست، لیکن جب یہ پرسنل وینڈیٹا تھا تو کیا قاضی صاحب کو پی ٹی اے کے مقدمات ڈیل کرنے چاہیے؟ یار پھر آپ میرے بات میں وہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اگلا پوچھ رہے ہیں. اور دوسرا عاصم منیر صاحب ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ممکنہ طور پہ چیف جو آرمی بن سکتے تھے، ان کے خلاف ایک پورے جلوس لے کے جائے. اب قاضی صاحب نے کیا کیا؟ میں یہ بات آج شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے یہ قاضی فائزہ کے علاوہ کسی سے دلاتے. مختار صاحب کہتے نا پنجاب کا الیکشن کرا دیتے 13 مئی 2023 کو. دیکھیں بات یہ کہ اچھا جو سمبل ہے نواز شریف سے جو ساکر نثار نے 4 سیٹوں پہ سمبل لے لیے تھے، تب نہیں پتہ چل گیا تھا کہ سمبل لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر جو جس پہ لیے گیا پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن نہیں کیا تھا کہ ان کو بلے کے سمبل نہیں مل سکتا، اور اوور اسٹیج نہیں تھا کہ جب آپ الیکشن کمیشن نے کہا ہے اور جب ہمیشہ سے موجود ہے کہ آپ پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کو پارٹی سمبل نہیں دیا جائے گا. آپ تحریک صاحب نے جو الیکشن کرائے اسی کو خود ہی نہیں نالفائڈ کیا گیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جناب حبیب اکرم صاحب، اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ حکومت تو بن گئی ہے، چناؤ تو ہو گیا، ماضی کے ساتھ اس کا ہم موازنہ بھی کرتے رہیں گے، تلخ واقعات کی نشاندہی بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اب جب ہم 2025 میں جا رہے ہیں؟ میں بحث بھی رہا ہوں، نے کچھ رائے دینی ہو تو یہ بھی دیجیے گا مہمانان کی اوپینین کے اوپر. ویسے 2024 کے الیکشن کو ٹھیک ہونے کی اب تک ایک ہی دلیل میری سمجھ میں آئی ہے، وہ کیا ہے؟ جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جعل سازی الیکشن کے اندر، تو لہٰذا اس میں بھی ہو گئی ہے. پہلے بھی ایک غلطی ہوتی رہی ہے تو یہ بھی ہو گئی ہے. پہلے بھی ظلم و ستم ہوتا رہا ہے تو اب بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو قبول کر لیا جائے. تو ٹھیک ہے، اگر یہ دلیل ہے تو اس سے تو پھر بات نہیں کی جا سکتی، آگے کیسے بڑھا جائے. جہاں تک 2025 کا معاملہ ہے، اور ہاں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو حفیظ اللہ رئیس صاحب کے ارشادات ہیں میرے سر آنکھوں پر، لیکن میں انتہائی ادب کے ساتھ ان سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں. وجہ؟ وہ ایک منتقم مزاج شخص تھے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کی بدقسمتی سے ہمارے سروں پر سوار ہو گئے تھے. انہیں پی ٹی آئی کیسز ڈیل کرنے چاہیے. انہیں نہ پی ٹی آئی کے کیس، انہیں کوئی بھی کیس نہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک شخص جب اپنے اہل خانہ کی محبت میں گرفتار ہو کر دوسرے لوگوں سے بے انصافی کرنے پر اتر آئے تو ایسے شخص کو جج بنانا غلطی تھی، اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے کہیں بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ اب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں، اور 2024 میں صرف ایک ہی اچھی بات ہوئی، وہ یہ کہ وہ ایسا شخص عدالت کے ایوان سے نکل گیا. بالکل ٹھیک. اب کیا 2025 میں میرا پوائنٹ لے لیں آپ جی 2024 کا الیکشن کا میں کہتا ہوں تو یہ سسٹم نرالا ہے 2018 سے لے کے آج تک کا. 2024 میں ایک بنیاد پڑی
اور جو امانت قائم ہوئی چھت پڑی وہ 2024 کی پڑی. میں نے تو اتنا کہا ہے, اگر نہیں سمجھا سکا تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا. آپ نے 2014 سے شروع کی. دوسری بات سنیں, قاضی صاحب کے اوپر ساری دشنام ترازی اور اس کی تصویریں میرا خیال ہے کہ بہت ٹھیک ہے جبلک کنزمپشن کے لیے, بڑا مقبول سبجیکٹ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمیں بہت اچھی اس کے اوپر پذیرائی ملتی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جب جسٹس گلزار کے بینچ نے فیصلہ کیا کہ قاضی فیاضی صاحب تحریک انصاف کے کیسے نہیں سن سکتے آج سے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے, اور 3-4 سال وہ آئیڈل بن کے بیٹھے رہے, تو کسی کو اس وقت احساس ہوا نہیں؟ اور کتنا پاکستان کے ساتھ ایک پوری جوڈیشری کا کرائم ہوا ہے. کسی نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ جنرل فیض کے بارے میں FIR کٹوا دیا انہوں نے, یا کٹوانے کہہ دیا. ٹھیک ہے, اور کرائسس یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یکسوئی نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی یہ اتفاق چیز نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنے تضادات ہیں, انٹرنل کانٹرڈکشن ہیں. ایک بات کر رہے ہوتے ہیں دوسری کو ڈیفینڈ. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں تو دونوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. مزاج بن گیا. یہ 2018 کا الیکشن بھی آپ کا شکوہ ایک بجا ہے. بدترین الیکشن تھا. عمران خان صاحب کو نہیں لینی چاہیے تھی حکومت, جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو حبیب اکرم صاحب کے بقول 2024 میں نہیں لینی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے, میں چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں. 2 موضوعات باقی رہ گئے. کیا یہ کمپنی چلے گی 2025, اور کیا خان صاحب 2025 میں باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شامی صاحب, 2025 میں یہی سرکار, یہی کمپنی آپ کو چلتی دکھائی دیتی ہے, اور کیا 25 میں خان صاحب بھی باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ میں نے جو انتخابات کے حوالے سے بات کی ہے, جی میں نے یہ نہیں کہا کہ 2024 کے انتخابات کوئی بہت معیاری ہوئے ہیں یا مثالی ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. میں نے کہا ہے کہ پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ, لیکن صرف 1977 کا انتخاب ایسا تھا جسے اپوزیشن نے یکسر تسلیم نہیں کیا. ٹھیک. تو جب اپوزیشن انتخابات پر اعتراض کرنے کے بعد ایوان میں داخل ہو جاتی ہے اور اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہے, ہاں, تو وہ اس کی تو پھر جو الزامات کی نوعیت جو ہے اس کی سنگینی کم ہو جاتی ہے. درست. یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. کہ جو بھی الیکشن میں حصہ لینے والے تھے انہوں نے اس پروسیس کو تسلیم کر لیا, ان ایوانوں میں آ کے بیٹھ گئے, تو اب اسی طریقے سے ہم اپنا کاروبار مملکت ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک میرے 2 سوال جی تازہ سوال کا تعلق ہے, جی دیکھیے یہ جو حکومت اس وقت ہے 2025 میں کوئی خطرہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا اس کے لیے کہ یہ یکدم گر جائے. ٹھیک. یا کوئی ایسا کوئی اس کو دھکا دے دیا جائے. معیشت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, اور خود خان صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے, اور جو معیشت کے اشاریے بہتر ہوئے ہیں, مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, تو ایک تھوڑا سا سکون ملا ہے. اب سیاسی محاذ پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے, بات چیت جاری ہے, تو مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ حکومت جو ہے اس کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہو کہ یہ اچانک زمین بوس ہو جائے. خان صاحب کے بارے میں میرا سوال دوسرا تھا. دیکھیے خان صاحب کے بارے میں ان کی جو رہائی ہے, یہ میں تو اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں یا آرزو کر سکتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ خان صاحب رہا ہوں اور ایک سیاسی لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں, اور پاکستان کی سیاست میں ٹھیک ہے یعنی کیا دیر لگتی ہے, یعنی کسی وقت کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ تو صرف پاکستانی سیاست ممکنات کا کھیل نہیں ہے, یہ ناممکنات کا. بالکل ایسا ہی ہے. میں باقی مہمانوں سے مختصر سوال پوچھ لوں. جناب نیب صاحب مختصر یہ بتائیں, کمپنی یہی چلتی دکھائی دے رہی ہے, اور کیا خان صاحب آپ کو اندر دکھائی دے رہی ہیں باہر؟ کمپنی تو یہی چلتی رہے گی, کیونکہ پہلے تو کوئی آپشن ہوتی تھی کہ عمران خان صاحب کو تھپکی دے کے نواز شریف پہ چھوڑ دیا, بے نظیر کو تھپکی دے کے نواز شریف پہ, نواز شریف کو ان پہ, کیونکہ اب وہ نظام کسی وجہ سے تتر بتر ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ میں صرف شامی صاحب کی بات میں ایڈ کر دوں کہ اگر اللہ اور اللہ کرے ہو جائے, اگر ساری سیاسی جماعتیں بشمول عمران خان سارے مل کے ایسوسیشن مل کے آج 3 سال کے لیے ایک قومی حکومت بنا لیں, اور کچھ عرصے کے لیے اپنے گریونسز جو ہیں یا اپنے خلاف جو کیسز ہیں ایک دوسرے کے خلاف, وہ 3-4 سال کے لیے معطل رکھ کے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے جرم کیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو بے شک حساب کتاب لیں,
تو مجھے یہ ایک واحد سلوشن ہے، اس کے علاوہ آپ کی جتنے مزید منتر اسمال ہیں ٹھیک، پاکستان بحران سے نہیں نکل سکے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حبیب صاحب، کمپنی یہی چلے گی؟ جی، اس کمپنی میں طاقت ہی بڑی ہے۔ اس کمپنی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طاقت اس میں کم ہے، لیکن دیگر طاقتیں اس کے اندر حلول کر چکی ہیں۔ اس وجہ سے آسمانی طاقتوں کے زور پر یہ کمپنی تو چلتی رہے۔ آپ کے استعارے لاجواب ہیں۔ اور خان صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ خان صاحب مجھے اب زیادہ دیر جیل میں رہتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کا چہرہ تارنش ہوا ہے پاکستان کے اندر، جس طریقے سے ہم نے اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اور یہ ہماری چونکہ ہمارا معمول بھی یہی ہے، اور اب دنیا کے اندر خبریں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ٹرمپ کی آمد ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا ہمارے اوپر نظریں جمائے بیٹھی ہے، تو لہٰذا مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنل کو تو شاید کسی بھی طریقے سے پاؤں تلے روندا جا سکتا ہے۔ ایکسٹرنل پریشرز ہم عام طور پہ میں پہلے ایسا جو ہماری ٹرانسمیٹ حبیب صاحب اس کا اختتام کر رہا ہوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا اور اس کا اگلا دور بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس عمل کو چند روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی اور ترجمان پاک فوج نے خوش آئند قرار دیا۔ تو یہ بہتر ہے کہ باہر سے اٹھنے والی آوازیں ان کا دباؤ لینے یا ان کو سننے کے بعد پریشان ہونے کی بجائے جو خود ہم مل بیٹھے ہیں وہاں سے کوئی راہ نکلے، کیونکہ وار جو ہے انگریزی والی اور پنجابی والا ویر، یہ دونوں کا خاتمہ ٹیبل پہ ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بین الاقوامی دنیا میں پیش آئے واقعات، اکانومی کی صورتحال اور کچھ سیاسی تڑکا وہ بھی شامل کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے حصے۔